منات عزا. یہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ انتقام قدرت ہے. اللہ نے اپنے مقابلے میں بھی 3 ہی جھوٹے خدا بنوائے، فرعون، نمرود، شداد. چوتھا کسی کو نام آتا ہو نام بتا کے پھر سو جائے، لیکن غصے سے مجھے نہ دیکھیں. حاجی صاحب بیٹھے ہیں یہاں، تھوڑی جی میں ہاتھ چاہو جی نے حاج کی دے. کتنے شیطانوں کو پتھر مارا تھا، کتنے شیطانوں نے مارا. ابھی میں تو حیران ہو گیا. 3 نو مارے ہیں، وڈا، چھوٹا، وچکارلا. جو نیت کے ساتھ چپو اللہ تمہیں حج کرائے. حج میں بھی 4 پتھر ہیں، 3 کو مارنا پڑتا ہے، چوتھے کو چومنا پڑتا ہے. علی نے توڑ کے بت حجر اسود کو دیا بوسا. کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. ایک بزرگ تھا، اس نے حجر اسود کے قریب آ کے کہا میں تمہیں نہ چومتا ہوں، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی نے چوما تھا. اس کے بعد یہاں تک فکرہ اخباروں میں بھی چھاپتے ہیں، ٹی وی میں بھی پڑھتے ہیں، آگے والا فکرہ کھا جاتے ہیں. پھر میرا مولا علی ہے، فرمایا میرا نبی تجھے فضول نہیں چوم سکتا. میرا نبی تجھے فضول نہیں چوم سکتا، تو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی. تو قیامت والے دن گواہی دے گا یہ چومنے والا مومن تھا، یہ منافق تھا. پہلے بزرگ کو جھجک کیوں آئی؟ سگریٹ پینے والے بندے یہ تھوڑے تھوڑے سخی بھی ہوتے، ڈبی کھولتے ہی ساتھ والے کو. ابھی تک یہ کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں. مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ پھر بندے چھپ کے پی کے آ جائیں گے. حاجی میں رو جائیں گے. سامنے والے بندے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں پیا، اس کا جواب کا طریقہ اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں چھاڑ چھڑے نے. وہ جس نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے منہ میں تھوڑا تھوڑا پانی آ جاتا ہے. ان بیچاروں نے نئی نئی بت پرستی چھوڑی تھی. علی سے ان کو ملاتے ہو. تمہاری عقل کا علاج کون کرے؟ علی کے ساتھ ان کو ملاتے ہو جو 40 سال کنکر کو شنکر مانتے رہے. جو پتھر کو تو جاگ کے بھی ستے پہ ہو جائے. ایڈی سونی ٹوپی، ایڈی سونی اینک، تو پھر بندہ ستا ہو جائے. اے ہاتھ چکو نا تو کہ ٹیک لائی ہوئی ہے تو ساپڑی نہیں. جو بیچارے پتھر کو حیو قیوم سمجھتے رہے، ان کی دماغی پوزیشن کیا ہوگی؟ لگی آنے موجاں تے تو موضوع کی طرف واپس آؤں گا، لیکن تھوڑی سی نعتیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ بندے جاگ جائیں. بندوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو پھر ابو سفیان کی نعتیں پڑھ کے دکھا. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی مولوی جرات کرے یزید کے دادے کی نعت پڑھے. نعت حسین کے نانے کی جیت یزید گیا تھا. ربیع الاول ہی تو بتاتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا.
ربیع الاول کی روشنیاں آئی ہیں اس لیے کہ امتحانوں کے بعد جب نتیجہ آتا ہے تو لائٹیں لگتی ہیں، لائٹیں لگا کے پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا ہو۔ 2 مہینے حسین نے محنت کی ہے، تیسرے مہینے نتیجہ لو۔ نعت یزید کے دادے کی نہیں، حسین کے نانے کی ہے۔ یہ فتح ولایت ہے، نبی کے دشمن ہو گئے علی کی ولایت کی وجہ سے، پیغمبر سے دشمنی ہو گئی ولایت علی کی وجہ سے۔ ہمیں کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، تو اس میں سے صبح کی نماز کی رکعتیں دکھاؤ۔ صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں؟ 2 نا، فرض 2 ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ ظہر کی 4 قرآن سے دکھاؤ، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں۔ عصر کی 4 قرآن سے دکھاؤ، مغرب کی 3 پڑھنی ہے کتاب سے دکھاؤ، عشاء کی 4 پڑھنی ہے قرآن سے دکھاؤ، روزہ کیلا کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے قرآن سے دکھاؤ، اور میں ضد کر جاؤں میں تو جناب پکا قرآن کا ماننے والا ہوں، جب تک کیلے کا لفظ نہیں دکھاؤ گے۔ مولوی اسماعیل سے ایک مولوی کہتا تھا پٹنا وخا قرآن جو پٹنا، سرکار فرمایا ماتم وخا، نہیں پٹنا، ماتم نہیں، میں پٹنا ویکھنا ہے قرآن جو، اے لفظ وخا۔ مولوی اسماعیل صاحب کا دور چول عربی پہ ہوندہ ہی نہیں تنو پٹنا کی تو وخا۔ او پیپسی نوی بیبسی آکھ دیں، پاکستان نوی او پاکستان الپاکستان اتنے ہے ہی کوئی نہ۔ علی کی عزت کی قسم عقل موجود ہو تو علی سمجھ میں آتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد، بسم اللہ۔ آل محمد کے مہر یافتہ ذاکر منظور نظر جناب سید کونین حاجی ناصر عباس صاحب رونق افروز ہوئے۔ اب میں ان کی آمد پر زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، بالکل نہیں چھوڑ رہا، میں پڑھ رہا ہوں، پے نہیں ہوندہ قرآن ہے جو پڑھو پڑھو آدھو۔ قبلہ کی سرپرستی میں ان کی اجازت سے مختصر کشمش میں کتنی زکاة ہے قرآن سے دکھاؤ، کتنی بھیڑیں ہو جائیں تو زکاة واجب ہو جاتی ہے قرآن سے دکھاؤ، حج میں کعبے کے کتنا چکر کاٹے تو ایک طواف ہوگا قرآن سے دکھاؤ۔ سوال ہے میرے، وقوف عرفات کب سے کب تک ہے، کون سی تاریخ کو ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ کتنے شیطانوں کو کون سے دن کتنے پتھر مارنے، قرآن سے دکھاؤ۔ عقل کے دشمنوں، اللہ نے قرآن نازل ہی اس رنگ میں کیا کہ اہل بیت کے بغیر کافی نہ ہو۔ نصارہ نجران کو پیغمبر اعظم قرآن پڑھ کے سناتے رہے، خدا کی توحید کے بارے میں، عیسیٰ کے عبد ہونے کے بارے میں۔ 3 دن یا 7 دن گزرے یا جتنے بھی دن گزرے، آیت آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اگر یہ اہل علم کے آنے کے باوجود نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ۔
ہم اپنے جیسے لاتے. جسٹس کرم شاہ الازہری نے اپنی تفسیر قرآن میں 1400 سال کے مفسرین سے اختلاف کر کے انفسنا کا ترجمہ فرمایا ہے داماد. تم اپنے داماد لاؤ. یہ بھی ہمارے بارے میں ہے. زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو داماد بھی ہوتا، کیونکہ علی کے سوا گیا کوئی نہیں. نفس کہتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ نفس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. پہلے کیا پڑھ کے سناتے رہے؟ قرآن. خدا نے کہا انہیں لے کے جاؤ. عیسائیوں کو علی کی امامت پر اعتراض نہ تھا. عیسائیوں کو عصمت زہرا پر اعتراض نہ تھا. عیسائیوں کو حسنین کی سرداری جنت پر اعتراض نہ تھا. عیسائیوں کو اعتراض تھا اسلام پر، قرآن پر اور حضور کی نبوت پر. فرمانا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ میں قرآن لاتا ہوں. تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں. پیغمبر نے فیصلہ کر دیا اعتراض قرآن پہ ہو تم علی علی کرنا، حملہ اسلام پر ہو تم علی علی کرنا. اور نفوس عالیہ کو پیغمبر لے کر گئے. پہلے کیا پڑھتے رہے؟ قرآن. اب کسے لے کر گئے؟ اہل بیت کو. تو جو قرآن خود محمد کو پنجے تن کے بغیر کافی نہ ہو، وہ امت کو اہل بیت کے بغیر کافی کیسے ہو سکتا؟ بہرحال ایک صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. حالات ایسے بنے کہ وہ 12 قاتلانہ حملے جو غدیر کے بعد امیر المومنین کی دشمنی میں ولایت سے گھبرا کر لوگوں نے پیغمبر پہ کیے، 12واں قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا. اس کو غیر شیعہ لوگوں نے بھی تسلیم کیا. نئے اس دور میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی تسلیم کیا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا. لیکن ایک اس کے اندر وہ گنجائش رکھ گئے کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا. ایک عورت نے دعوت کی تھی، گوشت کھلایا تھا، اس گوشت کے اندر زہر تھا. اب یہ بات کی بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ 2.5 سال بعد زہر نے کیسے اثر کیا. لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دی. حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں. اور تمہارا اپنا مشہور فقرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی. اگلے فقرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرہ اطہر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا اب یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے. وہ دوا نہ تھی، بطول کی یتیمی کا سامان تھا. جناب زہرا کی یتیمی کا سامان تھا. ایک واقعہ تبرکن تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، اور میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، ان کی تصدیق اور تائید سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور مسجد میں آئے، فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بدلہ دے دوں، کیونکہ رفیق الاعلیٰ سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا. ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں درے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا میں حاضر ہوں. اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی جب آپ نے درہ مارا تھا، اگر برابر کا بدلہ دینا ہے
تو قمیض اتاری۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات لمبی ہو جائیں گی اور یہ وقت کسی لمبی روایت کا متحمل نہیں ہے، اشارتاً گزر جاؤں گا۔ صحابہ کرام بھی آئے، اہل بیت اطہار بھی آئے کہ تو نبی کو نہ مار، پیغمبر کے بدلے میں ہم سے بدلہ لے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ پڑا ہے درہ، میں نے تو نہیں کہا کہ مارنا، حضور نے فرمایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر حضور درہ مارنے دے تو میں بدلہ لیتا ہوں، ورنہ میں چپ کر کے کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال، جی مولا، میرے گھر سے جا کے درہ لیا۔ اس کا نام تھا ممشوق، درے کا نام۔ لینے کے لیے بلال دروازے پر آیا۔ مخدوم کونین نے پوچھا کیوں؟ کہا درہ چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے بابا نے منگوایا۔ بلال میرا بابا تو مریض ہے، سفر پہ جاتے ہوئے درہ لے کر جاتے ہیں، سفر کی طاقت تو نہیں ہے۔ بلال جواب نہ دے سکا، رو پڑا۔ رونے کی آواز مظلومہ نے سنی، تڑپ کے کہنے لگی بلال تجھے میرے حق کا واسطہ، جلدی بتا میرے بابا کو درہ کیوں چاہیے۔ بلال نے پورا واقعہ سنایا۔ ہائے کر کے زہرا کہتی اسے شرم نہیں آئی، میرا بابا بیمار ہے۔ میں رو کے کہتا ہوں زہرا یہ امت بیماروں کا حیا کہاں کرتی ہے، تیرے بابا کو تو درہ نہیں لگے گا، لیکن تیرا پوتا سید سجاد بیماری کے عالم میں اس بغیرت امت سے تازیانے کھاتا ہوا شام چلا جائے۔ مقصد یہ روایت پڑھنا ایک حکم کی تعمیل ہے، اور وہ ایک ہی لائن میں تعمیل ہو سکتی ہے۔ ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ تازیانہ آیا، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ کے دیکھیں، جتنے شیعہ ہیں امید ہے وہ میری زبان پر یقین کریں۔ اور اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی، پیغمبر نے قمیض اتاری؟ یہ درہ اٹھا کے حضور کی طرف دوڑا۔ کئی صحابہ نے آنکھیں بھی بند کر لی کہ ہم پیغمبر کو درہ لگتا نہ دیکھیں، لیکن جب وہ حضور کے قریب آیا اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گیا۔ آقا آپ نے کب کسی کو مارا ہے؟ میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ روایت ختم ہو گئی۔ ایک لائن کا سوال، اسی کا جواب چاہے دل میں دے دینا چاہے ہائے کر کے دے دینا، اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ بدو نے آقا کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ اس نے بآواز بلند کہا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو مجھے کیوں مارتے؟ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ کیا آقا کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر کو پتا نہیں تھا؟ شہنشاہ انبیاء کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر اعظم نہیں جانتے تھے؟ بولو، پورے مجمع سے سوال ہے۔ جو چیز بدو کو پتا تھی کہ میں نے تازیانہ نہیں مارا، کیا نبیوں کے سلطان کو قبلہ جی پتا نہیں تھا؟ شاہ جی پتا تھا نا، پھر نبی نے اسے جھٹلایا کیوں نہیں؟ کتنی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی، درہ آتا رہا، قمیض اترتی رہی، لوگ سامنے آتے رہے، نبی نے کیوں نہیں کہا تو جھوٹا ہے؟ شاید محمد مصطفیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اسے بھی خالی نہیں بھیجا جو میرے سامنے آ کے جھوٹا حق مانگ رہا تھا۔ کل میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر میری سچی بیٹی زہرا دربار میں آ کے سوالی بنے تو فاطمہ کو خالی واپس نہ بھیجنا، زہرا سے گواہ طلب نہ کرنا، زہرا سے تحریر طلب نہ کرنا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقِيَامَةِ أَلَا لَعْنَةُ